بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، حمد اللہ علی نوالہ والصلاة علی رسولہ محمد وآلہ، فإن اصول الشرع ثلاثہ: الکتاب والسنة وإجماع الأمة، والأصل الرابع القياس المستنبط من هذه الأصول۔ عزیز طلبہ، ہمارے زیر نظر کتاب الحسامی، یہ اصول فقہ کی ایک مشہور کتاب ہے۔ آج ہم پہلے دن آن لائن درس میں سب سے پہلے اصول فقہ کے بارے میں اور مصنف کتاب علیہ الرحمۃ والرضوان کے حالات کے بارے میں پڑھنا اور پڑھانا مناسب سمجھتے ہیں۔ یاد رہے، یہ کتاب اصول فقہ میں ہے۔ اصول فقہ غور کیا جائے تو یہ مرکب لفظ ہے، ایک مضاف اور ایک مضاف الیہ، یعنی اصول مضاف ہے اور فقہ مضاف الیہ ہے۔ اصول فقہ کی تعریف دو طرح سے کی گئی ہے، ایک حد اضافی اور ایک حد لقبی۔ اگر مضاف اور مضاف الیہ کی الگ الگ تعریفیں کی جائیں تو وہ حد اضافی کہلاتی ہے، اور مضاف اور مضاف الیہ مل کر ایک علم کا ایک نام ہے، اور اس کو من حیث العلم بیان کیا جائے، تعریف کی جائے تو یہ حد لقبی کہلاتی ہے۔ ہم یہاں پر اولاً حد اضافی پیش کرتے ہیں۔ یاد رہے، اصول فقہ میں پہلا لفظ ہے اصول، یہ جمع ہے اصل کی۔ والاصل ما یبتنی علیہ غیرہ، اصل کہتے ہیں اس کو جس پر غیر کی بنا ہو، دوسری کا ترتب ہوتا ہو، اسے اصل کہتے ہیں۔ جیسے ہم حسی طور پر دیکھتے ہیں کہ چھت کا ترتب دیوار پر ہوتا ہے، تو یہ بھی ابتنا ہے۔ تو دیواریں یہ چھت کے لیے اصل ہے، یہ ابتنائے حسی کہلاتا ہے۔ اور ابتنائے عقلی بھی ہوتا ہے۔ مثلا حکم کا ترتب اس کی دلیل پر، حکم بھی اپنی دلیل پر مرتب ہوتا ہے، تو حکم کا ترتب اس کی دلیل پر، یہ ابتنائے عقلی ہے۔ تو اصل کی جو ہم نے تعریف کی، ما یبتنی علیہ غیرہ،
یہ ابتنا کی دونوں قسموں کو شامل ہے، ابتناء حسی ہو یا ابتناء عقلی ہو۔ یہ اصل کی تعریف ہوئی۔ اب ہم مضافلے کی تعریف کرتے ہیں، وہ ہے لفظ فقہ۔ فقہ کہتے ہیں معرفت النفس ما لہا وما علیہا، یعنی نفس کا ان چیزوں کو جاننا جو اس کے لیے مفید ہیں اور جو اس کے لیے مضر ہیں۔ ایک اور تعریف فقہ کی گئی ہے، الفقہ العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ۔ احکام شرعیہ، عملیہ، فرعیہ کو ان کے ادلہ تفصیلیہ سے جاننا یہ فقہ ہے۔ تو عزیز طلبہ، اگر ہم مضاف اور مضاف الیہ کی الگ الگ اس طرح سے تعریف کریں جیسے ابھی ہم نے بیان کی، تو یہ حد اضافی کہلاتی ہے۔ تو اصول فقہ کی ایک تعریف، ایک حد اضافی ہے اور دوسری حد لقبی ہے۔ حد لقبی کیا ہے؟ تو حد لقبی کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ اصول فقہ هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى الفقہ۔ اصول فقہ ایسے قواعد کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے سے فقہ تک پہنچا جائے۔ اب یہاں پر ہم نے مضاف الیہ کی تعریف نہیں کی، بلکہ مضاف اور مضاف الیہ جو ایک علم کا علم ہے، ایک نام ہے، اس کی ہم نے تعریف کر دی، تو یہ حد لقبی کہلائی۔ اب اگلے ہم اصول فقہ کا موضوع بیان کرتے ہیں۔ پیارے طلبہ، اصول فقہ کے موضوع کے سلسلے میں 3 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اصول فقہ کا موضوع ادلہ اور احکام دونوں ہیں، یعنی ادلہ اس حیثیت سے کہ وہ مثبت للاحکام ہوتے ہیں، اور احکام اس حیثیت سے وہ ثابت من الادلہ ہوتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ صرف ادلہ اصول فقہ کا موضوع ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ صرف احکام اصول فقہ کا موضوع ہیں۔ لیکن پسندیدہ اور صحیح قول یہ ہے کہ ادلہ اور احکام دونوں اصول فقہ کا موضوع ہیں۔ اصول فقہ کی غرض و غایت تعریف سے ظاہر ہو چکی ہے کہ احکام شرعیہ کو ادلہ تفصیلیہ کے ساتھ جاننا اور استنباط مسائل کے قواعد کو معلوم کرنا، یہی اصول فقہ کی غرض اور اس کی غایت ہے۔ یاد رہے، اصول فقہ کا درجہ اور مرتبہ یا کسی بھی علم کا درجہ اور مرتبہ جاننے کے لیے اس کے موضوع کے مرتبے کو جان لیا جائے۔ موضوع جتنا اشرف اور بلند و بالا اور مرتبے والا ہوگا، وہ علم بھی اتنا ہی باعظمت اور بعرفات ہوگا۔
آپ جانتے ہیں کہ اصول فقہ کا موضوع ادلہ اربع یعنی کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور قیاس ادلہ ہیں اور احکام ہیں۔ ظاہر بات ہے یہ سب چیزیں دینی اعتبار سے بلند مرتبہ اور باعظمت و رفعت ہے، تو انہی سے اصول فقہ کا درجہ اور اس کی بلندی، اس کی عظمتیں بھی معلوم ہو جاتی ہیں۔ اصول فقہ سیکھنا فرض علی الکفایہ ہے، یہ اصول فقہ کا حکم ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم آپ کو اس بات کی طرف لے کر جاتے ہیں کہ اصول فقہ کی تدوین کب ہوئی۔ ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں اتنے واقعات اور حادثات ہی نہیں تھے، اور کچھ واقعات اور مسائل پیش بھی آتے تھے تو وہ سرکار کے زمانے میں خود سرکار کی ذات کی طرف رجوع کر کے حل ہو جاتے تھے۔ صحابہ کے زمانے میں ثقہ اور اکابر صحابہ کی جانب رجوع کر کے حل ہو جاتے تھے۔ فقہ ہو یا اصول فقہ ہو، ان کی تدوین عہد صحابہ میں نہیں ہوئی تھی۔ عہد صحابہ کے بعد واقعات کثیر تعداد میں رونما ہونے لگے، حوادث بڑھ گئے، تو علماء نے فقہ کی تدوین کی، اس کو ابواب و فصول میں مرتب کیا۔ اسی طرح سے اصول فقہ کی تدوین کی، فقہ کے اصول اور ضوابط کو بھی مقرر کیا۔ وجدان کہتا ہے کہ فقہ کے امام علی الاطلاق، سراج الامہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اصول فقہ کی تدوین کی ہوگی، لیکن آپ کی کوئی بھی تحریر سامنے نہ آئی۔ ہاں، آپ کے شاگرد قاضی امام ابو یوسف، امام محمد رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی تحریریں معرض وجود میں آئیں، مگر وہ بھی نایاب رہیں۔ اس وقت بھی ان کا سراغ لگانا مشکل ہے۔ اس لحاظ سے اصول فقہ پر سب سے پہلی تصنیف امام شافعی علیہ رحمت و رضوان کا وہ رسالہ ہے جس میں آپ نے اوامر و نواہی، بیان اور خبر و نسخ وغیرہ مباحث لکھے ہیں۔ یہ رسالہ دراصل آپ کی کتاب ام الکتاب کا مقدمہ ہے، جو فقہ کا سنگ بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ دوسری صدی کے آخر اور تیسری صدی کے شروع میں باقاعدہ تصنیف و تالیف کا کام شروع ہو چکا تھا۔ اس دور میں دو نہایت عمدہ کتابیں منصۂ شہود پر آئیں۔ ایک کتاب الجدل اور ماخذ الشرع، شیخ ابو منصور محمد ابن محمد ماتریدی متوفی 232 ہجری کی یہ کتابیں ہیں۔ اس کے بعد
چوتھی صدی میں کتاب الاصول شیخ امام ابو بکر جساس رضی اللہ تعالی عنہ متوفی 370 ہجری، اور کتاب الذخیرہ شیخ احمد ابن حسین معروف ابن برہان فارسی متوفی 350 ہجری، یہ تصانیف مارز وجود میں آئی۔ پھر 5ویں صدی ہجری میں 10 کتابیں وجود میں آئیں۔ 6 اور 7ویں صدی میں یہ سلسلہ اور آگے بڑھا، اور زیر نظر کتاب المنتخب الحسامی اسی 7ویں صدی کی تصنیف ہے۔ المنتخب الحسامی کے مصنف کا نام محمد بن عمر ہے، ان کا لقب حسام الدین ہے اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ یہ اخسی کث کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے اخسی کثی کہے جاتے ہیں۔ اخسی کث یہ فرغانہ کا مشہور اور خوبصورت شہر ہے، جس کے متعلق صاحب انصاب نے یہ لکھا کانت من انزہ بلادہا و احسنہا، کہ یہ اخسی کث یہ فرغانہ کے بہترین اور خوبصورت اور صاف ستھرا شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ مصنف علیہ رحمت و رضوان ایک شیخ کامل، امام فاضل، عالم فروع و اصول، ماہر جدل و خلاف تھے۔ محمد ابن عمر نوحہ بازی، محمد ابن بخاری اور فخر الدین محمد ابن احمد جیسے متبحر علماء نے آپ سے فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ آپ کی تصنیف کتاب المنتخب الحسامی اصول فقہ کی بہترین، معتبر اور مقبول و متداول کتاب ہے۔ آپ کی وفات بروز شنبہ، ایک قول کے مطابق 22 اور ایک قول کے مطابق 23 ذی القعدہ 644 ہجری میں ہوئی، اور قاضی خاں کے قریب مقبرۃ القضات میں مدفون ہوئے۔ یہ کتاب زیر نظر آپ کے لقب حسام الدین کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے اس کتاب کو حسامی کہا جاتا ہے۔ حسامی میں یا نسبتی ہے، الحسامی اے الکتاب المنسوب الی حسام الدین۔ یہاں پر ایک بات کی تنبیہ کر دوں، کچھ لوگ اس کو حسامی سین کی تشدید کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ سین کی تشدید کے ساتھ پڑھنا غلط ہے۔ یہ حسام بمعنی تلوار عربی کا لفظ ہے، اور صاحب کتاب کا لقب حسام الدین تھا، نہ کہ حسام الدین، اس لیے یہ صحیح لفظ حسامی ہے نہ کہ حسامی۔ عزیز طلبہ، آج ہم اپنی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کے قلوب کو نور علم سے روشن فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔